السلام علیکم ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ نور سحر سحری نشریات میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اچھا، میں خاص طور پہ سحری اور کو سحری کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ فرق کو سمجھ سکیں، ایک طرف نور سحر اور پھر سحری نشریات۔ اور نزول قرآن جو ہمارے علم و آگاہی سیگمنٹ کا عنوان ہے، اس میں ہم بات کر رہے ہیں قرآن اور معاشرے پر۔ اچھا، اسی معاشرے میں جنم لیتے ہیں طبقات۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسرین صاحبہ، جو کہ پچھلے سیگمنٹ میں بتا چکی ہیں کہ آپ پی ایچ ڈی ہیں اور کئی یونیورسٹیز میں اس پی ایچ ڈی کو باقاعدہ اس کو ریفرنس کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں طبقات پہ بات کرتا ہوں۔ طبقات جو ہمارا اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، ان پر مشتمل ہوتا ہے، اور کس طرح وہ ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہیں، آپس میں طبقات کس طرح استحصال کرتے ہیں، اس پر ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے کہ دین یا اسلام یا قرآن، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی اور ہم اسی چیز کو لے رہے ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن اس حوالے سے ہمیں کیا آگاہی دیتا ہے؟ تو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور سے سنیے، یہ آپ کے لیے، اور فیڈ بیک آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا آ رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ مزید دیکھیں اور فیڈ بیک دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز آپ آگاہی دیجئے کہ طبقات کے حوالے سے۔ دیکھیے، جو کلاس سسٹم ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، معاف کیجیے گا، یہ ایک کمیونزم، ایک سسٹم ہے، نظام ریاست ہے کسی بھی جگہ کا، ایک سوشلزم ہے۔ کمیونزم یا میکنزم؟ نہیں، میکینزم تو میکینزم جو ہوتا ہے وہ تو طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ میں کمیونزم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کمیونسٹ مارکسزم جس کو کہا جاتا ہے، جی، وہ مساوات کی بات کرتا ہے۔ جو رشیا پہلے کمیونسٹ کنٹری تھا نا، اسلام مساوات کی بات نہیں کرتا۔ اسلام میں انسان کا امتحان رکھا گیا ہے، اس لیے مختلف طبقات بھی رکھے گئے ہیں۔ مطلب اللہ کو کیا کوئی بیر ہے، کوئی دشمنی ہے اپنی مخلوق سے؟ اس کے لیے تو ساری مخلوق برابر ہے۔ تو غریب کا بھی امتحان ہے اور امیر کا بھی امتحان ہے۔ دو طبقے ہو گئے نا، ایک عمرا کا اور ایک فقراء۔ فقیر نہیں ہے، فقیر اور غریب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک غریب طبقہ ہے، ایک امیر طبقہ ہے، اور ایک متوسط طبقہ ہے۔ اب متوسط طبقے کی بھی 4-5 کلاسز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نچلا متوسط طبقہ، ٹھیک ہے نا؟ بالائی متوسط طبقہ اور ایک متوسط، اپر مڈل اینڈ لوور مڈل کلاس۔ یہ سارے طبقات جو ہیں، یقین کیجئے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور اللہ نے اس لیے رکھیں۔ اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ کیا ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی آگہی ہے؟ غریب کا امیر کی طرف کیا حق ہے اور امیر کا غریب کی طرف کیا حق ہے؟ تو یہ کہنا کہ جی وہ طبقاتی فرق، یہ بڑا ضروری تھا۔ یہ فرق ہم کمیونزم اور سوشلزم کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ آخر میں آ کے سب فیل ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ایک زمانے میں سرخوں کا، ٹھیک ہے نا، دور چلا اور اس میں کمیونزم کو غلط پینٹ کیا گیا، اور یہ فیشن بن گیا کہ ہم تو جی لیفٹسٹ ہیں اور ہم تو مارکسسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد رشیا کے ختم ہوتے ہی وہ رومانس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اپنی اصلیت پر آ گئے کہ نہیں، یہ فرق قائم رہنا ضروری ہے، چونکہ پھر امتحان تو کہاں گیا؟ امتحان کہاں گیا جو اللہ نے سب سے پہلے رکھا ہے؟ فرشتے کا امتحان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ان لوگوں کا کوئی امتحان نہیں ہے جن کو اللہ نے زندگی کی نعمتیں سب سے کم دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا امتحان کیا ہے؟ صبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی غربت سے گھبرا کر چوری چکاری بھکاری بن جانا، یہ نہیں ہے صبر، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی جسٹیفیکیشن دینا، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا لمبا، بڑا طویل اور بڑا غور طلب موضوع ہے کہ طبقاتی تقسیم بے شک اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کے لیے اس تقسیم کی جو جسٹیفیکیشن ہے، جو وجوہات ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ مساوات کا اسلام سے جو تعلق ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ ہے۔ جو میں آسانی سے آسان لفظوں میں جو بات میں اگر کہوں کہ معاشرے میں عدل اور انصاف کے ساتھ اگر مساوات ہے تو ہم اس طبقات کا امتحان پاس کر سکتے ہیں کہ ہم عدل و انصاف کے تحت آگے بڑھیں۔ یہ نہیں کہ جی 3 آدمی بیٹھے ہیں اور 6 روٹی ہے تو 2 سب کو دینی ہے، ہوتا ہے کسی کی بھوک 1 روٹی کی ہو، کسی کی 2 کی اور کسی کی 3 کی، تو ہمیں وہاں پہ عدل و انصاف کرنا پڑے گا۔ اس کے تحت کیا ہوگا کہ ہم ان طبقات کے فرق میں رہتے ہوئے طبقات کو ختم بھی کر رہے ہوں گے۔
یہ میں سمجھاؤں ڈاکٹر صاحبہ جو آپ کی بات تھی، اسی میں انسانی حقوق ہیں، اور ریاست کے ایک انسان پر معاشرے میں کیا حقوق ہوں گے اور اس انسان کا اس ریاست کے ساتھ کیا حق ہوگا، یہ ذرا قرآن کی روشنی میں چاہوں گا کہ آپ واضح کیجئے، تاکہ ناظرین اس وقت ماشاءاللہ بہت زیادہ بے چین ہے، فیڈ بیک مسلسل آ رہا ہے، آپ بھی دیکھ ہی رہی ہیں M5 پہ کس طریقے سے آ رہا ہے، اور ہمارے یہاں AY پہ اور میٹرو پر بھی اس کا فیڈ بیک مسلسل ہمیں مل رہا ہے، تو پلیز یہ آگاہی دیجئے۔ جی دیکھیے، طبقاتی فرق جو ہے اس میں بے شک سب کا امتحان ہے، غریب کا امتحان بھی ہے اور امیر کا امتحان بھی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا جو ادب ہے یہ صرف بر صغیر کا ادب ہے، یاد رکھیے گا، اور یہ ہمارے افسانہ نگار اور یہ ہمارے شاعر اور یہ جو فلم بنانے والے اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے امیر کو اتنا برا بنا کر پینٹ کیا ہے، سارے عیب آپ دیکھیے وہ امیر میں دکھاتے چلے جائیں گے، یعنی وہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، ظالم بھی ہے، سنگ دل بھی ہے، اور غریب اس قدر ایماندار ہے اور اس قدر وہ محنت کرتا ہے اور اس قدر وہ جو ہے انسانیت کے بالکل اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ یہ سب کس نے دیا؟ یہ ان لوگوں نے دیا جو خود غریب تھے۔ انہوں نے اپنی محرومیوں کو اپنے ادب میں، اپنے افسانوں میں، اپنی شاعری میں اور اپنے ڈرامہ اسکرپٹ میں اس کو موضوع بنایا، اور ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر فوقیت دینے کے لیے، اب پیسے تو وہ دے نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے سوچا غریب کو اسی طرح خوش کر دو کہ تم بہت نیک ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں اس وقت نوکروں کا حال دیکھ لیجئے، وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ امیروں کا حال دیکھ لیں، آپ کتنے امیر لوگوں کو جانتے ہیں؟ کیا سب اس طرح کے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں؟ کیا سب اس طرح کے ہیں جیسا پینٹ کیا گیا ہے؟ بالکل تو پھر ایسے یہ وہ کلیشے اور وہ ہمیں نظر آتا ہے، مغربی ادب میں نہیں ملے گا۔ میں نے اس لیے کہا نا کہ مغربی معاشروں کے جو لٹریچرز ہیں، جو ان کا ادب ہے، وہ اپنے معاشرے کو پینٹ کرتا ہے۔ ہمارے ادب میں یہ خامی ہے، خاص طور پہ بر صغیر کے ادب میں، اس میں ہندوستان یعنی بھارتی ادب بھی شامل ہے، اور اس میں آپ کو فارسی میں بھی نہیں ملے گا، یہ بالکل ایسے فارسی لٹریچر میں بھی آپ کو یہ بے وقوفیاں جو ہے نا، حماقتیں، یہ نہیں ملیں اصل گی۔ میں ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ منافقت نہیں ہے وہاں، یہ منافقت نہ کے ہو۔ علاوہ اپنے آپ کو پینٹ کرنا، اپنی ان تحریروں، ان تصویروں اور اس پوئٹری میں، تاکہ آپ مشہور ہو جائیں، آپ کو لوگ سمجھیں کیا واہ واہ واہ، کیا حقیقت تو اس سے مختلف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان چیزوں کا خیال ان لوگوں کو رکھنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ کیا ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ذمہ داری ایک ان پڑھ آدمی کی ہے، ایک پڑھے لکھے آدمی کی ذمہ داری وہ نہیں، اس سے زیادہ ہے۔ ریاست کا کیا حق ہے کہ ریاست تعلیم و تربیت کے صحیح مواقع فراہم کرے اپنے عوام کو، اور عوام کا کیا فرض ہے؟ دیکھیے، ہم ہر بات کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ فوج آ جائے، رینجرز آ جائیں، پولیس آ جائے، ماں کیا کر رہی؟ ماں کہاں مری ہوئی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے نا؟ یعنی ماں کا کام بھی اب حکومت کرے گی، فوج کرے گی، رینجرز کریں گے، پولیس والے۔ آپ ون ویلر چلا رہے ہوتے ہیں، ماں گھر میں بتا نہیں سکتی کہ تیرے ون ویلر چلانے سے بھائی کوئی زد میں آ کے مر جاتا ہے، تو تیز گاڑی چلاتا ہے، تو تیز موٹر سائیکل ایسے چلاتا ہے تو C-130 پر جا رہا ہو، اور کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں۔ معاشرے کا رویہ کیا ہے؟ موٹر سائیکل والے کی غلطی ہوگی نا، تب بھی ان کی ہمدردیاں فوراً گاڑی والے کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گی، وہ کہیں گے۔ اور خبر کیسے لگتی ہے؟ صحافت کا معیار دیکھیے، ہمیشہ سے ہم دیکھتے تھے یہ ایک امیر کبیر نوجوان نے گاڑی اتنی تیز چلائی، تیز رفتاری سے چلاتے غریب کو کچل ڈالا، موٹر سائیکل والے کو۔ بھائی موٹر سائیکل والا جس طرح موٹر سائیکل چلا رہا ہے، میں تو کہتی ہوں پل سرات پہ سے یہی نکل سکیں گے، یہ جو میں دیکھتی ہوں نا، یوں زگ زیگ۔ ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھا جو ہمارے روز مرہ کے مشاہدے ہیں، اس مشاہدے پر اپنے معاشرے کو ذرا آبزرو کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ۔ ٹریفک والا بیچارہ، پولیس والا کھڑا ہوا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے، اور یہ موٹر سائیکل والے سگنل توڑ کے نکل جاتے ہیں۔ سگنل کیوں لگوائے حکومت نے؟ بالکل کہ آپ کو رکنا ہے۔ ہاں نہیں، انہوں نے نہیں رکنا، اور پھر کہتے ہیں حکومت خراب ہے، حکومت بدکار ہے، حکومت کے پاس قانون نہیں ہے۔ ہر خرابی آپ حکومت میں نہیں نکال سکتے، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں حکومت کی طرف، بالکل، کیا آپ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں؟ یہ تربیت گھر سے آتی ہے۔ بالکل۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحبہ بڑی عمدگی سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ علم سب سے زیادہ اہم ہے، ہمیں علم پر توجہ دینی ہے، علم ہی ہمیں آگاہی کی طرف لے جاتا ہے نا۔ علم اور آگاہی کا مطلب ہے علم و تربیت، یعنی ہمیں تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور تربیت بھی لینی ہے،
اور وہ تربیت کیا ہے، ہمیں معاشرے کا اچھا فرد کیسے بنائے گی کہ ہمارے جو قوانین ہیں ہمیں ان قوانین پر عمل کرنا ہے۔ آرٹیکل 7 پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سب پر لازم ہے کہ تمام قوانین پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں پر بھی عمل کروائیں، دوسروں سے بھی عمل کروائیں۔ اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو آپ قانون شکنی کر رہے ہیں، اور قانون شکنی دین میں بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، نور سحر ٹرانسمیشن میں علم و آگاہی، جس میں ہم نزول قرآن اور پھر نزول قرآن میں ہم معاشرہ اور قرآن اور معاشرہ، اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔